السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ سجاد احمد چانڈے موجود ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے لائر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سندھ بار کونسل کے ایکٹیو ممبر ہیں اور لیکچرر ہیں سندھ لاء کالج میں۔ ان کا بہت ایکسٹینسو کریئر رہا ہے، ہیومن رائٹس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے، اور آج کی اس گفتگو میں ہم جانیں گے کہ جو ہماری فیلڈ ہے لاء کی، اس کے اندر خواتین کے حوالے سے جو ویمن سینٹرک لاز آئے ہیں۔ فرسٹ آف آل تھینک یو، ویلکم ٹو آور ایپیسوڈ ٹوڈے۔ میرا جو پہلا سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ جو بھی پچھلے کچھ دہائیوں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو لاز آئے ہیں وہ کافی فیوریبل ہیں ان ٹرمز آف خواتین کے حقوق پہ بہت زیادہ قانون سازی ہوئی ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی رما صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ بہت سے قوانین تو آئے ہیں اور امپلیمنٹیشن والی بات بھی آپ کی درست ہے کہ اس پہ اتنا زیادہ عمل درآمد ابھی ہونا ہوا نہیں اتنا۔ فار ایگزامپل کہ جیسے آپ کو وومن پروٹیکشن ہراسمنٹ ایکٹ جو ہے دا ورک پلیس، وہ لا انٹروڈیوس ہوا 2010 میں، اور ابھی تک ایز پر مائی ایکسپیرینس تو آپ کو مجھے پتہ نہیں پاکستان کے دوسرے صوبوں کی اس کی صورتحال کیا ہے، لیکن سندھ میں ابھی تک وہ امپلیمنٹ پراپرلی نہیں ہو پا رہا، لوگوں کو ابھی تک اس کی انٹروڈکشن ہی نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ سچ کیسز کہ، اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہراسمنٹ کے کیسز کی آپ کو پبلیکیشن بھی ملیں گی نیوز پیپرز میں، حالانکہ وہ منع کیا ہوا ہے کہ ہراسمنٹ کے کیسز کی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے باہر ان کو، لیکن یہاں نام کہ فلاں لیڈی نے، اسٹوڈنٹ نے، یا ایون اف ٹیچرس اور اینی ون، تو وہ ہو رہا ہے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور بہت سے ہمارے ادارے جو ہیں بشمول تعلیمی اداروں کے، یا جیسے کورٹ ہے ہماری، ایون ہماری بار کاؤنسلس اور ایسوسیشنز، وہاں وہ جو کمیٹی بننی چاہیے ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے، وہ کمیٹیز فنکشنل ہیں ہی نہیں، بہت سے اداروں نے بنائی ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت سے قوانین ہیں لیکن امپلیمنٹ ابھی تک دور تک نظر نہیں آ رہے اس لیول تک۔ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں فرام 100% آئی وڈ سے کہ 10 to 20% ایٹ لیسٹ جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، باقی تو نہیں ہو رہے کافی سارے۔ اچھی ایک ترمیم دوسری بھی ہوئی PPC میں، جیسے وہ ماضی میں آپ نے دیکھا 80s کے ٹینیور میں یہ ہوتا تھا کہ جو کیسز ہوتے تھے آپ کے، جسے ہم سندھی میں کاروکاری کہتے ہیں، آنر کلنگس، تو وہاں ان کو وہ مطلب لینینسی ملتی تھی کہ ہی جسٹ کیم اینڈ ہی واز ان دیٹ کائنڈ آف اے فیلنگ سو ہی ڈڈ اٹ۔ لیکن بعد میں یہ کہا گیا کہ اگر آنر کلنگ اور یہ اس قسم کے معاملات ہیں تو وہاں وہ کمپرومائز بھی نہیں ہوگا، اور کچھ کیسز میری نظر سے گزرے ہیں کہ نمبر جتنا ہے آنر کلنگ کا وہ تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے حساب سے بہت کم ہی صحیح، لیکن ریاست کی طرف سے وہ FIRs درج ہوئی ہیں۔ ہمارے سندھ کے بہت سے ایسے اضلاع ہیں جہاں وہ اگر لڑکی کا یا عورت کا قتل ہو جاتا ہے آنر کلنگ کے نام پہ، آنر کے نام پہ، تو وہ اسٹیٹ کی طرف سے پولیس افسران نے اس قسم کی FIRs کو پروسیڈ کیا اور درج کی، لیکن وہ ریشو بہت کم ہے اور زیادہ بڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا جو اگلا سوال ہے وہ آئی ووڈ وانٹ ٹو نو کہ آپ کا 20 سال سے زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے اسی فیلڈ میں، تو آپ نے کوئی کلچرل بیہیورل جو چینج ہے اس فیلڈ میں خواتین کو لے کر، خواتین کی لٹیگیشن میں پارٹیسپیشن کو لے کے کوئی چینج آپ نے دیکھا ہے؟ What kind of a change do you چینج think? ان ٹرمز آف پیپلز بیہیویئر، کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ لا جو ہے وہ مردوں کی فیلڈ۔ I see, yeah, in that. نہیں، میرے خیال میں اب تو آپ کو بہت زیادہ تعداد میں ملیں گی خواتین اس پروفیشن میں، اور سندھ صوبے میں بہت زیادہ خواتین ہیں اور کافی تعداد میں آ گئی ہیں اس فیلڈ میں، اور ان کو آئی تھنک دے ہیو بین وارملی ویلکمڈ، اور آنا چاہیے۔ دیکھیں بالخصوص آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کی آبادی جو ہے ایز پر سینسس تو 52% تو فیمیلس ہیں نا، 50 to 52%، تو ظاہر ہے ان کے خواتین کے کیسز بھی ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ قوانین ایسے ہیں جو بالخصوص جیسے ڈومیسٹک وائلنس، اس کے علاوہ فیملی لاس، دوز آر پیورلی کنیکٹیڈ ود دا فیمیل۔ اب وہ جو لڑکی آئے گی وہ کمپیئر ٹو اے میل لائر شی وڈ فیل مور کمفرٹیبل ٹو شیئر ہر فیلنگس اور واٹ ایور دا ایکسپیرینس وتھ اے لیڈی لائر۔ تو بہت اسپیس ہے، اور بہت بڑی تعداد میں آئی بھی ہیں، میرے خیال میں جوڈیشری میں بھی ہیں، اور پاکستان میں ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ججز بھی اپوائنٹ ہو رہے ہیں، ان دا سپریم کورٹ۔ تعداد تو زیادہ ہونی چاہیے لیکن کم ہی صحیح، لیکن یہ شروعات ہو چکی ہے ایون ہائی کورٹس میں، اور ریسنٹلی ابھی جو اپائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہیں اس میں مجھے کچھ ہے پتہ کہ خواتین کو بھی پریفر کر رہے ہیں کہ دے میں اپوائنٹ دا لیڈیز۔ تو آنا چاہیے، اور اسپیس ہے بہت، اور ضرورت بھی ہے وقت کی کہ خواتین کو آنا چاہیے۔ آئی فیل کہ خواتین بھی بہت اچھی ججز اور بہت اچھی وکیل ہیں اور بن بھی سکتی ہیں ڈیفینیٹلی۔ یس، آپ نے بات کی کہ جو 2010 کا جو ہراسمنٹ، ورک پلیس ہراسمنٹ کا ایکٹ ہے،
اور اس کی جو امپلیمنٹیشن پہ بات آتی ہے تو آپ نے کہا کہ ہماری بارز میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن کے مسئلے مسائل ہیں. چونکہ میرا بھی تھوڑا بہت انیشیل اسٹیج میں ایکسپیرینس رہا ہے اور سننے میں بھی یہ آتا ہے کہ ہمارے جو وکلا ہیں پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ میل لائرز, ان میں وہ سینسٹیوٹی یا وہ انڈرسٹینڈنگ آف کنسینٹ یا جو ایک پیٹریارکل ان کے اندر پریجوڈس بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے, کیونکہ اگین ہم وکیل تو بن جاتے ہیں لیکن اپنی پدر شاہی سوچ سے نہیں نکل پاتے, تو اس چیز کو ہاؤ ڈو یو سی دیر ہیز بن اے چینج, کوئی شفٹ آیا ہے لوگوں کے رویوں میں, پرٹیکولرلی مردوں کے رویوں میں, سینگ کے عورتوں کی پارٹیسپیشن لٹیگیشن میں بڑھی؟ نہیں, یو آر رائٹ کہ وہ ایک پدر شاہی والی سوچ جو پرانی ہے, ڈیفینیٹلی عورت کو طاقتور دیکھنا, اس کا فائنینشلی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا, دس از سم تھنگ کہ جو اتنی آسانی سے قبول شاید نہ ہو اس سماج میں, لیکن سلولی گریجولی ہو ضرور رہا ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں بہت سے ایسے آپ کو میرجز ملیں گی, کپل بوتھ آر فرام دا سیم پروفیشن, رائٹ, دیٹ مینس دیٹ انہوں نے نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ اس کو ویلکم کیا اور انہوں نے اس کو پریفر کیا, اینڈ ہی فیل کمفرٹیبل کہ اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ وکالت بھی کر رہی ہے تو دے یوز ٹو کم ان دا کورٹس. کافی حد تک ضرور ہے, لیکن اس حد تک جتنا آپ کہہ رہی ہیں کہ نو, آئی وڈ ایگری وتھ یو کہ اتنی زیادہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی بھی ہے کہ آپ کو پروفیشنلزم اور تھوڑا سا ایکٹیونیس زیادہ جو ہونی چاہیے وہ بھی کم ہے. وٹ آئی فیل دیٹس مائی ایکسپیرینس کہ ایکٹیو آپ کو پروفیشنل فیمیل لائرس کی تعداد بہت کم ملے گی. نمبر تو زیادہ ہے لیکن آپ کو ایکٹیو, ہاں ایگزیکٹلی, ایکٹیولی ان کا وہ پروفیشنل پارٹیسپیشن جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے. بٹ آئی تھنک کمپیئر ٹو پاسٹ کچھ بہتر ہے, اینڈ وی آر اسٹیپنگ اہیڈ. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ پارٹیسپیشن تو ہے, ان ٹرمز آف ان نمبرز پارٹیسپیشن ہمیں دکھائی دیتی ہے, لیکن ایکٹیو پارٹیسپیشن جو ہے اس کی بہت کمی ہے. تو اس میں آئی بلیو کہ پاور ڈائنامک جو کریٹ کیا گیا ہے اس کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اس پاور ڈائنامک جو کریٹڈ ہے, جو ایج دیتا ہے مرد لائرس کو پریکٹس میں, اس کو ہم کیسے ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں, کیا میکینزمس ہو سکتے ہیں؟ ہاں, یو آر رائٹ, یو آر ویری مچ رائٹ کہ اب اس کو ڈائلیوٹس یہ ہونے چاہیے میرے خیال میں جتنی زیادہ تعداد میں آئیں خواتین اس طرف, ایک تو آ رہی ہیں پروفیشن میں اور اپائنٹمنٹس میں بھی آنی چاہیے, ججز اگر فیمیل بن گئیں تو یہ ہوگا. بٹ یو آر ویری مچ رائٹ کہ ڈیفینیٹلی وہ ایک پرانا جسے کہتے ہیں جیسے ایک جاگیر ہے مردوں کی بنی ہوئی, تو وہاں اتنی آسانی سے کسی کو گھسنے تو نہیں دیا جائے گا. اٹس ناٹ اونلی بیکاز آف دا جینڈر ڈسکرمنیشن, واٹ آئی فیل تو یہ تو پروفیشنل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیلسی وہ تو مردوں کے درمیان بھی ہوتی ہے. اگر سینئر لائرس ہیں تو دے وونٹ آفر یو ٹو گو اینڈ کراس دیم, تو یہ ایک ہے. لیکن جینڈر کی اس میں کچھ زیادہ ہے کیونکہ خواتین کا اس طرف کم آنا تھا, اور یہ ایک خوش آئندہ بات ہے کہ اب خواتین آ رہی ہیں اس پیشے کی طرف اور ان کو آنا بھی چاہیے. تو آہستہ آہستہ یہ بھی میرے خیال میں بہتر ہو جائے گا when they will perform very well and feel it, so definitely they will occupy the place which is already available there. Yes, there's a lot of void out there, بس آ کے جگہ لینے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ نے اتنا ایکسٹینسولی پریکٹس کیا ہے تو obviously آپ کے فیملی لاز کے اوپر بھی آپ کا کام ہے, ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر آپ کا کام ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ لوگوں کا یا لائرس کا رویہ جو ہے ٹورڈز ریچنگ آؤٹ, جب کمپلین کرنے کے لیے آنا آگے, وہ بھی ایک بڑا مشکل سفر ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو کوئی معاشرے میں رویہ چینج نظر آتا ہے, یا جو لائرز ہیں جب وہ ڈیل کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے کیس کے ساتھ, یا جو فیملی کے اندر کوئی ایشوز ہیں, پراپرٹی کے ایشوز ہیں, انہیریٹنس کے ایشوز ہیں خواتین کے ساتھ, تو اس میں رویہ چینج ہوا ہے؟ کیونکہ وی نو کہ جو وکیل ہے جو اگر مرد ہے تو وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ بیٹھا ہوا کہ کوئی ون ون سچویشن نکال کے آپ گھر بیٹھ جائیں, تھوڑا کمپرومائز کر لیں. سو ڈو یو تھنک کہ وہ بھی رویہ چینج ہوا ہے اوور ٹائم, یا یہ ہوگا؟ واٹ آئی فیل, دیکھیں اس کے اگر آپ ہم ذکر کریں تو اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں جو اس میں رول پلے کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہ کمپرومائز کی طرف کیوں جانا پڑتا ہے, دیز آر مینی ریزنس. اگر وہ سجیسٹ کرتے ہیں, ویسے ہمارے یہاں فیملی لاز میں کہ فیملی لاز میں جب وہ خلا کی درخواست یا کوئی بھی فیملی کا کیس ہوتا ہے تو پری ٹرائل از دیئر پارٹ آف دا litigation. That means the judge will offer you to go and sit and decide something if you are in a position to decide. تو یہ ایک ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ باہر کے ممالک میں بھی اس قسم کے قوانین ہیں کہ کم از کم جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں آپ کے, اگر وہ ریزالو ہو سکتے ہیں تو دے ول آفر یو کہ آپ کر لیں.
لیکن ہمارے یہاں اس کے جو فیکٹرس ہیں بٹ آئی فیل کہ دیکھیں معاشی طور پہ جو عورت کا اتنا زیادہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہونا دیٹس دا مین فیکٹر. فار ایگزامپل اگر ہم ایک مثال لے لیں کہ ڈومیسٹک وائلنس اور انفارچونیٹلی کلچرلی بھی کچھ چیزیں ریلیجیسلی بھی کچھ چیزیں ہمارے زندگی کا حصہ بن گئی ہیں کہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کو وائلنس سمجھنا بھی ایک بڑی بات ہے نا. ہمارے یہاں تو دیئر آر مینی تھنگس وچ آر کامن, مطلب ڈانٹ دینا مینٹل تو ایگزیکٹلی. اور یہاں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی آپ کو بڑے بڑے شہروں میں بھی, میں نہ کہوں کہ چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں بھی ایک یہ فزیکل اسالٹ جو ہے دس بیکمس سم تھنگ میٹر آف اے روٹین سم ٹائمس. لیکن جب کمپلین ہوتی ہے تو تھوڑا سا وہ ہے. لیکن یہ جیسے ابھی قوانین یہ بنے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس پہلے نہیں تھا, دس ایکٹ از دیئر ناؤ, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ, دیز آل لاز آر ہیئر. تو ہونا چاہیے. مشکل تھوڑی سی یہی ہے کہ ان کو معاشی طور پہ پھر معاملہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر بیوی شوہر کا گھر چھوڑے اور ساتھ میں 2-3 بچے ہیں تو وہ جائے کہاں؟ اسٹیٹ شوڈ کم ان دا فیلڈ ناؤ رائٹ ناؤ ایٹ دیٹ اسٹیج کہ یہاں ہمارے یہاں اسٹیٹ کی طرف سے کچھ ایسے ادارے آپ کے ہوں ٹرسٹ وردی, ریلائبل, دیٹ دا پیپل شوڈ ٹرسٹ اپان دیم, کہ اگر کسی لیڈی کو آل آف اے سڈن, جیسے میں نے ایک 2 کیسز میں ڈیل کیا کراچی کے تھے جس میں شوہر ناراض ہوا واٹ ایور دا ریزن, اور آل آف سڈن انہوں نے رات کو گھر سے نکال دیا. اب وہ کہاں جائے اگر اس کے پیرنٹس نہیں ہیں یا اس کے کوئی ریلیٹیوس نہیں ہیں اس شہر میں موجود؟ تو ریاست کی طرف سے امیڈیٹ ریسپانس کے لیے ان کو کوئی میسر ایسے ادارے مجھے نظر نہیں آئے. ایون کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ جن کو وہ پرومپٹلی لے سکیں. اور ظاہر ہے وہ پھر ایک سینسٹیو قسم کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی آ رہی ہے یا عورت, اس کے ساتھ 3 بچے بھی ہیں, واٹ وڈ بی دا کنسیکوینسز. تو یہ تھوڑا سا ہے معاملہ جس میں تھوڑا سا اسٹیٹ کو آگے آنا چاہیے اور اس قسم کے ادارے قائم ضرور کرے. مشکل تھوڑی ہوگی لیکن آہستہ آہستہ جب یہ میٹرز چلتے رہیں گے تو لوگ پیپل ول انڈرسٹینڈ اٹ, بہت حد تک اس کو سمجھیں گے کہ ناؤ وی ہیو ٹو چینج اٹ ڈیفینیٹلی. لیکن لا بنانے اور اس کے بعد امپلیمنٹ کرنا دیٹ از دا ریسپانسبلٹی, پیورلی ریسپانسبلٹی آف دا ایگزیکیوٹیوز. سو دے ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ, اور امپلیمنٹ ہوگا تو سلولی گریجولی وہ ایک میٹر آف روٹین بن جائے گا. یس. جیسے آپ نے کہا کہ مطلب اوبیسلی میکینزمس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان ٹرمز آف جب معاشی حالات جو ہیں فیوریبل نہ ہوں تو پھر وہ پرسیو کرنے میں اور ان چیزوں میں بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی لائر سے بھی اتنا ایگزیجریٹڈ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ہر چیز میں آپ کو پرو بونو بیسس پر ہیلپ کریں تو وہ نہیں ہو سکتا. آپ مجھے جوڈیشری کے اندر بتائیں کہ کیا رویہ ہے جب خواتین کے ساتھ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں, بیکاز وی نو کہ ویری ریسنٹلی ان 24 اپریل میرٹل لا کے میرٹل ریپ کے اوپر ہمیں ایک پازیٹیو ورڈکٹ ملی ہے وچ از ویری پروگریسو, بیکاز اوبیسلی ریلیجس اس کے اندر ڈبیٹس ہیں اور پھر معاشرے کی ڈبیٹس ہیں. تو آپ کو ہاؤ ڈو یو سی کہ جو جوڈیشری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا رویہ ایسی کیسز پہ جینڈر سینسٹیوٹی کے اوپر ہاؤ ڈو دے سی اٹ؟ آئی فیل بیٹر. مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے ایکسپیرینس اس معاملے میں, اور بہت اچھا. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے کیسز جہاں خواتین وکٹم ہوں تو کورٹس آر آلویز سپورٹنگ دیم. قوانین تو ویسے ہی موجود ہیں, کورٹ کو صرف ان کا سہارا لے کے ان کے فیور میں ڈیسیشنس کرنے. تو آئی فیل دیئر از پازیٹیو ریسپانس ایٹ پارٹ آف دا کورٹس. تو فیمیل کے جب بھی مسائل ہوں, اور ایون اگر پینلس کی طرف چلے جائیں تو خواتین جس میں تشدد کے کیسز ہوں یا قتل کا مقدمہ ہے, تو میری نظر سے بہت سے ایسے مقدمات گزرے ہیں جس میں کورٹس نے, ٹرائل کورٹس نے, ایون ایٹ دا لیول آف ہائی کورٹ انہوں نے سپورٹ کیا ہے وکٹمس کو وین دے آر اسٹینڈنگ. اور بہت سے ایسے کیسز ہیں. کل میری نظر سے کیس گزرا کہ آنر کلنگ کا میٹر تھا, لیکن پھر جو موسٹلی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ون آف دی فیملی ممبر ول کل, the rest of the family members will go there and they will file a no objection certificate or affidavit کیس کو ریلیز کیا جائے. لیکن the court refused to accept those. تو اس قسم کا دیکھیں یو کین انڈرسٹینڈ کہ ان سین انسیڈنٹ ہو, گھر میں پتہ تو نہیں چلتا, کسی نے دیکھا بھی نہ ہوگا, there would be no complaint, اور باہر سے اگر اسٹیٹ کمپلین کر دے تو اس قسم کے کمزور کیسز میں بھی اگر ججز کا رول پازیٹیو ہے, جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہتر خوش آئندہ بات ہے کہ آگے چل کے اس کے بہت اچھے ہم سمجھتے ہیں کہ فائدے ہوں گے. اگلا سوال میرا, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جوڈیشری میں بھی ہمیں بہت رویہ جو ہے وتھ ٹائم چینج ہوتے ہوئے نظر آتا ہے, لیکن جو ایک وکٹم ہے, لیٹس سپوز ایک ریپ کا وکٹم ہے, ڈومیسٹک وائلنس کا وکٹم ہے, تو وہ جب فرسٹ ریچ آؤٹ کرتے ہیں پولیس اسٹیشن پہ, اور اس کے بعد اوبیسلی جب کورٹ میں آپ نے ڈائریکٹلی تو آپ جج کے پاس نہیں جا رہے, یو ہیو ٹو گیٹ تھرو این انٹائر پروسیس. تو اس پروسیس میں جو انسینسٹیوٹی فیس کرنی پڑتی ہے,
تو اس میں بہت زیادہ جو وکٹم ہے وہ ری ٹراماٹائز ہو جاتا ہے, ان کے ٹراماز پھر سے آ جاتے ہیں. جیسے جسٹس عائشہ ملک نے جو ڈیسیجن دیا تھا, 2 فنگر ٹیسٹ جو تھا, انہوں نے اس کو ڈسمس کیا. سو وی سی امپرومنٹس لائک دیٹ. لیکن ابھی بھی مجموعی طور پہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ معاشرہ وہی ہے, سو لوگوں کی سوچ وہی ہے. تو اس چیز کو, یہ جو سفر ہے کورٹ تک کا, اینڈ دین اوبویسلی اس کے بعد بھی بہت لیندی سفر ہے, اس کو کس طرح سے ہم اور بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا میکینزمس آنے چاہیے جن سے ہم جو پوری جرنی ہے آف اے وکٹم, آف اے سروائیور, بہتر ہو سکے؟ ہاں آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں جو ریپ کے کیسز ہیں, اگر اس کو دیکھیں یا کوئی بھی خواتین سے منسلک کیسز, ڈیفینیٹلی دے آر فیلنگ, ایوری باڈی از فیلنگ ڈیفیکلٹی. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سسٹم ہمارا ابھی تک مینول ہے, پولیس اسٹیشنس کا ابھی تک وہ مینول سسٹم ہے کہ پروسیجر وہی ہے, آپ کو لیٹر ملے گا, دین یو ہیو ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر. تو وہ اس میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. دیر آر سرٹن ڈائریکشنس آف دا سپریم کورٹ کہ اس کو آن لائن کیا جائے, آن لائن فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو آپ اویلیبلٹی کر دیں کہ اینی باڈی کین میک اے کمپلین آن لائن, دین یو ہیو ٹو میک سرٹن جو اس میں جو ہو سکتا ہے, جو پریکٹیکلی ہمارے آس پاس اور پڑوس کے ممالک میں ہو بھی رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. بالخصوص خواتین کے معاملے میں کہ ان کو اتنی زیادہ آسانی ہو, ڈیفینیٹلی دے ول فیل ڈیفیکلٹی کہ کمپلین ہو, پھر وہ وہاں پہنچیں, ہاؤ ٹو ڈیل وتھ اٹ. ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ صرف یہ عائشہ جسٹس ملک والا جو فیصلہ, اپارٹ فرام دیٹ ہمارے یہاں تو ڈی این اے کرنا بھی لوگوں کو نہیں آتا. واٹ آئی فیل اف یو آر گوئنگ ڈیپلی ان اٹ کہ ان کو ایک اسپیشل کٹ ہونی چاہیے, وہ ٹرانزیکشن کیسے ہونی چاہیے اس مٹیریل کی, ہاؤ ٹو کلیکٹ اٹ, نو باڈی نوز اباؤٹ اٹ. ہمارے پاس وہ اتنے زیادہ ایکسپرٹس نہیں ہیں, تو موسٹلی وہ جو پراپرلی ٹائملی جو ہونا چاہیے ٹیسٹ ریپ کے کیسز میں یا ایون مرڈر کے کیسز میں وہ نہیں ہو رہے, یا ایون ادروائز ہمارے یہاں جو ڈیجیٹل ڈیوائسز کے تھرو جو ایڈوانس ایویڈنس آ گیا ہے وہ بھی ابھی تک انفارچونیٹلی ہمارے کیسز میں, ریئر کیسز میں آپ کو نظر آئے گا. حالانکہ آج کل تو پوری دنیا کی ٹیکنالوجی یوٹیلائز ہو رہی ہے کہ CCTV کیمراز ہیں آپ کے پاس, یہ سیل فون سے یو کین ریکارڈ اینی تھنگ آن دا ٹائم, لیکن وہ نہیں ہو رہے ابھی تک امپلیمنٹ. تو مینی ریفارمس آر ریکوائرڈ اس فیلڈ میں, اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے جو کہ پریکٹیکل ہیں اور ہو سکتے ہیں اگر اس میں گورنمنٹ اور ایگزیکیوٹیوز تھوڑی سی سنجیدگی دکھائیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ ایسے ادارے ہونے چاہیے اسپیشلی ٹو پروٹیکٹ دا وومنس ایٹ ایوری پلیس, ناٹ اونلی ایٹ دا ہوم بٹ ایٹ دا پروفیشنل جہاں وہ کام کر رہی ہیں, وہاں ایک کمیٹیز ہونی چاہیے جو پرامپٹ ان کی اپنا کمپلین کو ریسیو کریں, اس کو انٹرٹین کریں. اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس کو انٹرٹین کرنے کے لیے, حالانکہ کچھ ایسی میرے خیال میں منسٹریز بھی ہیں سندھ میں بھی ہیں وومن کی, اور لیکن وہ پریکٹیکلی ایگزیکٹلی لیکن پریکٹیکلی کہاں ہوتا ہے. وہ تو صرف آپ کو کاغذی کارروائی زیادہ تر نظر آتی ہے, یا بہت ہی زیادہ اگر آپ ہائی پروفائل کوئی میٹر بن جائے دین دے آر دیئر ٹو ریسپونڈ. وہ آرڈنری کورس میں کہاں ہوتا ہے اتنا رسپانس. یہاں آپ فرض کر لیں سندھ کے کسی چھوٹے سے شہر میں یا کسی گاؤں میں اگر کوئی ایسا ایونٹ اور انسیڈنٹ جو کہ روٹین میں روزانہ ہوتا ہے, ہزاروں ہماری خواتین ایسی ہیں جو ڈیلی لائف میں روٹین میں تشدد کا شکار ہوتی ہیں. 24 آورس جو لیبر بھی کرتی ہیں, تشدد کا شکار بھی ہوتی ہیں, لیکن دیر از نو کمپلین ایٹ آل, کوئی ایسا نہیں ہے. تو ایک میکینزم جڑنا چاہیے, اور سنجیدگی سے اگر اسٹیپ لیں گے تو وہ کر سکتے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ ہیئر اسٹل, میں نے نہیں دیکھا کبھی. آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی, تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ڈبیٹ ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ ڈیجیٹل اسپیس میں جو ہراسمنٹ موجود ہے, ڈیجیٹلی جو لوگ آپ کو, بیکاز اٹ از اے فری اسپیس اگین اینڈ ایوری بڈی ہیز این ایکسیس, آپ کے پاس ایکسیس بہت ایزیلی مل جاتا ہے لوگوں کو. تو ہمارے پاس کیا ایسے قوانین موجود ہیں, سائبر لاز اتنے کنسٹرکٹیو ہیں کہ اس چیز کو روک سکیں یا اس چیز کو پریونٹ کر سکیں ایگزسٹنگ لاز میں, فریم ورکس میں؟ ابھی ریسنٹلی جو قوانین بنے ہوئے ہیں سائبر کرائم ایکٹ اور پریونشن آف دا سائبر, وہ موجود ہیں, اس کو بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے, کافی حد تک ہو رہا ہے, لیکن لمیٹیڈ, دے آر جسٹ یوزنگ اٹ سم ویئر ایلس, لیکن ہو سکتا ہے اور پروٹیکشن تو پرووائڈ کی جا سکتی ہے وہاں بھی. یو آر رائٹ. اچھا دوسری بات یہاں واٹ آئی فیل, واٹ آئی ہیو ایکسپیرینس کہ ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن کی بھی اور تشریح کی ضرورت ہے. واٹ از دا ایکچوئل ہراسمنٹ, اس کی مختلف ہو رہی ہیں ابھی ہمارے یہاں ریسنٹلی ایک سپریم آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اٹ ریکوائرز دا ڈبیٹ. واٹ آئی فیل اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ وہ کس حد تک ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں تو کبھی کبھی وہ اٹ از ناٹ جسٹ میرا سیکسول ہراسمنٹ سم ویئر ایٹ دا ورک پلیس. ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ میں انہیں جسٹس صاحبان کا ایک ججمنٹ آئی ہے عائشہ ملک کی, جس میں انہوں نے تھوڑا سا اور اس کو ڈیفائن کیا ہے, براڈر کیا ہے کہ ہراسمنٹ میں آپ ورک پلیس پہ کسی کو ڈسٹرب کریں, اینی کائنڈ آف ڈسٹربنس ان اینی مینر,
دیٹ آلسو فالس ود ان دا ڈیفینیشن آف ہراسمنٹ. تو تھوڑا سا اس کو اور زیادہ ڈیفائن, لیکن دیٹ لا اب مس یوز بھی ہوگا ہمارے ہاں. ہو پاکستان میں تو سب تمام قوانین جیسے وی نو ویری فیمس لا وہ بھی مس یوز ہو رہا ہے. اسی طرح یہ بھی ہو رہا ہے, لیکن ڈیفینیشن پراپر اس کی ہونی ضرور چاہیے, جو ابھی نہیں ہو رہی. اوکے آگے چل کے ہوگی ضرور, ہاں, کہ تھوڑا سا براڈر سینس میں اس کو رکھا جائے. اف دا وومن از کمنگ آؤٹ آف دا ہوم اینڈ ورکنگ سم ویئر, ڈیفینیٹلی ون شوڈ ناٹ ڈسٹرب ہر, لیکن پھر صرف اس کو مس یوز کر کے بھی تو معاملات کو اس طرح نہ کیا جائے کہ باہر جانا ہی مشکل ہو جائے پھر. اور دس از واٹ آئی فیل. یس, وہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ قوانین ایک تو اوبیسلی اوور ٹائم وہ ایوالو ہو جائیں گے, لیکن ایک بہت بڑا گیپ جو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ہم کہ قوانین پھر بھی کمپیریٹیولی a lot of women themselves سے کہ پروگریسو ہیں پاکستان کے اندر موجود جو قوانین ہیں, لیکن پھر اوبیسلی اس میں معاشرے کا جو رویہ ہے اس کے گیپس ہیں, اور لیگل فیلڈ میں بھی پھر وہی معاشرے کے لوگ, وہی خواتین, وہی مرد اسی فیلڈ کا حصہ ہیں, جو کہ کبھی کبھار جو ہمارے خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس کو بھی اس کا حصہ نہیں ہونے دیتے, خواتین خود نہیں ہونے دیتی. تو ایک ایلینیشن موجود ہے. تو یہ جو گیپ ہے بٹوین پروگریسو لاز لیکن جو اتنے پروگریسو مائنڈز نہیں ہیں, اس گیپ کو آپ کے خیال سے کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ تو ایک تعلیم کا معاملہ ہے. جیسے ہم لوگ عموماً سنتے ہیں نا کہ وہ ماں بچیوں کو سمجھاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بچی کو سمجھانے سے بہتر نہیں کہ آپ بیٹے کو سمجھا دیں کہ وہ ایک اچھا مرد بنے اور اچھی طرح ڈیل کرے. سو ڈیفینیٹلی سیکھنے کے لیے تو ہمارے یہاں تمام پورے کا پورا نصاب تبدیل ہونا چاہیے. ان اے براڈر سینس اف یو آر کنسیڈرنگ اٹ, کہ تعلیمی جو ہمارا پورا پروسیجر ہے دیٹ نیڈس ریکوائرس ٹو بی اے چینج. بالکل بہت بڑا چینجز کی ضرورت ہے ہمارے یہاں تعلیمی سارے سسٹم میں. پھر ریاست کی بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ریاست کی سنجیدگی کتنی ہے ان معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے, جو کہ بظاہر پاکستان میں بہت سلو اور بہت کم ہے. ابھی ریسنٹلی یہ لاز وغیرہ بنے ضرور ہیں, ویری ریسنٹلی, بہت ہی ایگزیکٹلی, اور اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ابھی بہت ان کو وقت درکار ہے. تو اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو سنجیدہ لے اور ان معاملات کو اور بہتر کرے. ہمارے پورے نصاب کو تعلیمی سسٹم میں اس قسم کی سوچ کو پروان چڑھائے کہ آپ کو ذہن ملے. اگر ہمارے یہاں قوانین تو موجود ہوں گے, لیکن اگر دوسری طرف آپ ان کو پراپرلی ڈیفائن بھی نہیں کرتے یا آسانی پیدا کریں کہ لوگوں کو تک پہنچے, وہ رسائی ہو, ان کی ایکسیس ہونی چاہیے, وہ سمجھیں اس کو, تو یہ سلولی گریجولی اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن اسٹیٹ کو کرنا پڑے گا. ادروائز تو آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ قوانین تو موجود ہوں گے, لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنے میں کبھی کبھی ہمیں کورٹس میں بھی اس قسم کے ڈیفیکلٹیز فیل کرنی پڑیں گی. اب ہم اپنے آخری سوال کے پاس آئیں گے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے جو لیگل سٹرکچر ہے اس کے اندر ہمارے پاس لیگل ایڈ کی کتنی اسپیس موجود ہے ان ٹرمز آف کوئی بھی کیسز ہوں, لیکن پرٹیکولرلی جب خواتین سے ریلیٹڈ جو مسئلے مسائل ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کو یا کون سے الٹرنیٹ میکینزمز ہم بنا سکتے ہیں جس کے تھرو ہم ایکسیس ٹو جسٹس کو انشور کر سکیں. دیکھیں, اس میں پہلے تو میرے خیال میں ٹریننگس بھی ہونی چاہیے, وکلا کی, ججز کی خود ٹریننگ ہونی چاہیے. جو ریسنٹ ریفارمس آئے ہیں لاس کے شیپ میں وہ ان سے واقف ہوں, کیونکہ ڈیفینیٹلی دے آر پارٹ آف دس کلچر. اور جج بھلے پھر وہ مرد ہو یا عورت ہو, اسی سماج کا حصہ ہیں. روٹین میں ہمارا جو کلچر ہے وی آر پارٹ آف دیٹ کلچر. تو تھوڑا سا ان کے لیے بھی مشکل اور دقت ہوگی ان چیزوں کو سمجھنے میں, بٹ آئی فیل فرام دیئر بیہیویئرس. تو ٹریننگس ہونی چاہیے ان کو, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس قانون کو اپنی لوکل جو لینگویجز ہیں اس میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں تک اس کی رسائی کی جائے, ان کو پتہ چلے. اور سرٹن لاز شوڈ بی میڈ پارٹ آف دا اسکول سبجیکٹس. وٹ آئی فیل کہ جو خواتین کو اور مردوں کو دونوں کو تعلیم جو دی رہی ہے, بھلی وہ پھر ہائی اسکول سے شروع کر دیں جو ایج ہے, یا آپ کالج سے کر دیں, تو تھوڑا سا اس کا حصہ بنے کہ بھائی ان کو سمجھایا جائے کہ عورت بھی ایک انسان ہے سب سے پہلے, اس کے بعد یہ چیزیں. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے جو سسٹم ہے اس میں شروع سے جو ہم نے دیکھا ہے ایک اپنی ماں کو یا کسی کو بھی جو دیہات میں, تو وہ شی از دیئر فار ورک آل دا ڈے, 24 hours شی از اویلیبل. تو اس قسم کے وہ خیالات جڑتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے, وہی میرے ذہن میں ہے. تو ون ہیز ٹو ٹیچ ہیم کہ نہیں یہ حقیقت نہیں ہے مکمل طور پہ, اپنی ہیومن ایجنسی ایگزیکٹلی, اور دیر مسٹ بی ہے. تو یہ ہوگا سلولی گریجولی, لیکن وہاں سے شروع کیا جائے. تھوڑے سے کچھ ادارے ہوں جو پاکستان میں ادارے بنتے تو ہیں, لیکن وہ پریکٹیکلی کام کتنا کرتے ہیں دیٹس اندر کوسچن.
لیکن ادارے ضرور ہوں. بالخصوص میں نے جو سندھ میں شہروں میں اور دیہات میں ہر ضلعی اور تعلقہ سطح پہ ہو اگر, اور دیٹ کین بی ڈن بائی دا یونین کاؤنسلس اور تھرو اینی ادر ڈپارٹمنٹ. جو وومن پروٹیکشن ہے, منسٹری ہے ہمارے یہاں وومن کی ویلفیئر کی, دے کین ڈو اٹ, کہ وہ تعلقہ سطح پہ. میرے خیال میں اس قسم کے آرڈرس بھی ہیں سندھ ہائی کورٹ کے کسی کیسز میں, جس میں ہمارے جسٹس پنور صاحب نے کچھ ڈیسیشنس کیے تھے کہ آپ ہر ضلع میں وومن پروٹیکشن ایک سیل قائم کر دیں, کہ اگر مڈ نائٹ کو کوئی شوہر یا کوئی بھی گھر کا مرد عورت کو باہر نکال رہا ہے تو شی میں بھی ریسکیو دیا. تو وہ ہونا چاہیے پریکٹیکلی, جو کہ کم نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کلچرلی بھی برا سمجھا جاتا ہے رات کو عورت کا نکلنا, کہیں جانا. اور پھر صرف وہ ٹیمپرری آپ کو ہیلپ نہیں چاہیے, اٹ ریکوائرز سم لینتھی, کہ وہاں سے اگر کوئی لڑکی نکلتی ہے, پیرنٹس بھی نہیں. اور ہمارے انفارچونیٹلی کلچرلی یہ بھی ہے کہ اگر شوہر کا گھر چھوڑ کے بیوی آتی ہے تو پھر والدین بھی اس کو کبھی کبھی ڈسون کر دیتے ہیں کہ نہیں. یہاں بالخصوص جو اسپیشلی سب سے زیادہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہے لو میرجز کے کیسز میں, جس کو ہم کورٹ میرجز اگر کہیں. لڑکی اگر گئی, چلی بھی گئی, اور فار ایگزامپل دیٹ شی ہیڈ اے بیڈ ایکسپیرئنس, کہ وہ آگے نہیں چل سکا, تو پھر دین دیئر از نو ادر وے, ویئر شوڈ گو. پیرنٹس تو اس کو ڈس اون کر دیں گے کہ بھائی تم گھر چھوڑ کے نکل گئی تھی. تو اس قسم کے معاملات پریکٹیکلی بہت ہیں, لیکن ادارے بھی موجود ہیں, تھوڑا سا ان کو سنجیدگی سے کام لے کے ان کو فنکشنل کیا جانا چاہیے اور اس پہ کام ہونا چاہیے. تو آئی تھنک چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا اس گفتگو کے لیے, بہت اچھی گفتگو رہی. اینڈ ود دیٹ وی اینڈ آور ایپیسوڈ, اور ہم آپ کے ساتھ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. تھینک یو سو مچ.